السلام علیکم میرے محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ رمضان کے فضائل۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو یہ شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگار ٹھہر جاؤ، اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین اس ماہ میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو وقتاً۔ تو 5 راتیں ہوتی ہیں جن کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور جن کا ثواب جو ہے ہمیں ان جب 5 راتوں ہی انسان اس نیت سے جاگے گا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اسے کیا ہے کہ ان میں سے 5 میں سے کوئی ایک تو ہوگی، تو وہ کیا ہے لیلۃ القدر کی رات کو پہچان لے گا۔ دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کتنا فضل ہے اللہ کا ہم پہ، اور کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات پر، اور اس کا ثواب کتنا ہے 1000 رات۔ اور پھر بھی اگر انسان اس رات میں عبادت کا نہیں سوچتا تو دیکھیں کہ پھر واقعی ہی وہ بھلائی سے محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا رکھی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور ایسا ہر شب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی ہے کہ افطار کے ٹائم جو ہے ہم جب دعا مانگتے ہیں، ایک تو وہ قبولیت کا ٹائم ہے، پھر ہم اپنی مغفرت بھی مانگتے ہیں، جہنم سے آزادی بھی مانگتے ہیں، اور پھر ہر شب جو ہے انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ معافی مانگے اور اچھی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ یعنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ رمضان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 5 نمازیں اور جمعے دوسرے جمعے تک، رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، بشرطیہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ہمارے لیے ہر طرف ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے، مشکل نہیں ہے، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ہر کام کر تو رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے جب وہ کام کریں گے، اللہ کی محبت میں جب وہ کام کریں گے تو کام تو ہماری روزمرہ روٹین کے بھی ہیں، ہماری زندگی کے، ہماری لائف کے، لیکن کیا ہے کہ وہ کام کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کی عبادت میں۔
اللہ کی اطاعت میں، صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ جیسے آپ کھانا تو کھانا ہی ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے جو آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اگر اس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو عبادت ہے۔ سونا تو ہے ہی ہم نے، لیکن جو سونے کے آداب بتائے گئے ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو پڑھ کے اگر سوتے ہیں تو عبادت ہے۔ ساری رات ہم تو آرام کر رہے ہیں لیکن عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو کہا آمین آمین آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو میں نے آمین کہا۔ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری ہے۔ یقیناً وہ بندہ انتہائی محروم ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت اور نظر عنایت سے دور ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو حیات پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، اور پھر جو درود کا کیا ہے کہ جتنی بار بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے واپس آئے تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کو حج سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو فلاں یعنی ان کے شوہر کے پاس پانی لادنے کے 2 اونٹ تھے، ان میں سے ایک پر وہ حج کرنے گئے اور دوسرا ہماری زمین کی سنچائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر یا میرے 7 حج کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اس لیے کہ اس میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی رحمتیں ہم پہ کتنی وسیع ہیں، کتنا فضل ہے رب کا ہم پہ کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل، یعنی وہ عمل ایگزیکٹ نہیں ہو رہے، حج نہیں ہو رہا، لیکن اگر عمرہ بھی کریں تو حج جتنا۔ سبحان اللہ۔ رمضان سخاوت و فیاضی میں اضافے کا مہینہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فیاض اس وقت ہوتے جب رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ہر رات ملاقات کرتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حدیث قدسی میں ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے لیکن روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزے دار کو چاہیے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے، اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا روزے دار کو گالی دے تو یہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ روزے دار کے منہ کی ہلکی ہلکی بساط اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ بخاری۔ کتنی خوبصورت سی جو بات ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالی دیتا ہے تو اس کو سمپل سی بات کہہ دی جائے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں جھگڑوں گا، میں کوئی بھی جواب نہیں دوں گا، میں اپنا عمل خراب نہیں کروں گا۔ اور سامنے والے کو مطلب کوئی بھی جواب ایسا دینے کی کہ اس سے ہمارے اعمال خراب ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کتنے آرام سے ہمیں بچا لیا نا۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے اور کبھی 700 تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک نیکی کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن روزہ سب نیکیوں سے مستثنا ہے۔ اس نیکی کا تعلق مخصوص طور پر میرے ساتھ ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ میرے بندے نے کھانے پینے کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، لہٰذا میں ہی اس کا صلہ اور اجر عطا کروں گا۔ حدیث قدسی مسلم۔ تو رب نے ہی ہمیں اس کا اجر دینا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ جو نیکیاں ہیں یا ہماری جو عبادت ہے اس کو خوبصورت بنائیں،
اپنا روزے کو خوبصورت بنائیں، اس کو سجائیں. لائک کوئی آپ کو اگر ایک ایسا گفٹ دیتا ہے کہ لائک ایک ڈریس دیا کسی نے اور وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے، کہیں سے کٹا ہوا ہے، کہیں پہ اس کے نشان ہیں، کہیں کچھ لگا ہے، تو وہ ڈریس آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں نا. آپ کو وہ پسند ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیسا گفٹ دیا اس نے مجھے، کہ یہ میرے پہننے کے تو قابل ہی نہیں ہے. تو دیکھیں، جب ہم روزہ رکھ کے یا اپنی عبادات میں جہاں بھی ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں یا پھر ہم اس میں کچھ کمیاں کرتے ہیں، تو ہم بھی اس نیکی کے ساتھ ایسا ہی کر جاتے ہیں. یا اگر ہم نے روزے کا دیکھ لیں کہ روزہ رکھا ہم نے اور اس کے بعد عبادت نہیں کر رہے، گناہوں کے کاموں میں ہی لگے ہیں، تو کیا ہوا کہ وہ روزہ کہیں سے کھٹ گیا، کہیں سے پھٹ گیا، کہیں داغ لگ گئے، کہیں کچھ ہو گیا، وہ بھی ایسا ہی ہو گیا کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایسی عبادت اللہ کے حضور پیش کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سارا دن ہم بھوکے پیاسے بھی رہے اور لاسٹ میں رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. اتنی محنت بھی کی، اتنی انرجی بھی لگائی، اور اس کے بعد بھی ہم خالی ہاتھ کھڑے ہیں. تو جب کام کرنا ہی ہے تو رب کی اور رب کے لیے ہی کریں، تو رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے مطابق، رب کی اطاعت کے مطابق کریں کہ کچھ پھل تو ہمیں ملے. روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے. اس دروازے کا نام ریان ہے. جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے نہیں جا سکے گا. پھر ایک اور جگہ، روزے اور قرآن دونوں قیامت میں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا میری وجہ سے اس بندے نے کھانا پینا ترک کیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہو. قرآن کہے گا میری وجہ سے رات کو نہیں سویا، میری شفاعت قبول ہو. اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کرے گا. پھر ایک اور جگہ ہے، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا روزہ رکھا کر اس کے برابر کوئی عمل نہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. ان کے گھر میں سے کبھی دن میں دھواں اٹھتا دیکھا ہی نہیں کیا مگر جس دن کوئی مہمان آ جائے، یعنی صرف مہمان کے لیے ہی چولہا جلتا تھا. افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی. تو اپنے افطاری کے ٹائم اپنی افطاری کو جو ہے وہ دسترخوان پہ 10 یا 15 منٹس پہلے ہی اس کو رکھ لیا جائے، یا کہہ لیں کہ سجا لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں. ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی تو بہت نیک ہو گیا. تو ایسا نہیں ہم سمجھ سکتے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم پھر یہ پوائنٹ لے کر آتے ہیں دعاؤں میں کہ میں نے جو مطلب میرے پاس سب کچھ ہے تو میں کیا مانگوں؟ اگر سب کچھ ہے تو شکر ادا کریں، اور مانگ لیں، ڈبل مانگ لیں، ٹرپل مانگ لیں، کسی اور کو دے دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہی زیادہ ملنا ہو ہمارے مانگنے سے، تو کیا ہے کہ ہم مانگ کے کسی اور کو دے دیں وہ چیز. ہمارے ذریعے کسی اور کو مل جائے گی، ہمارے بھی اعمال اچھے ہو جائیں گے اور دوسرے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو دوسروں کے لیے مانگ لیں، لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی مانگنے کی، تو میں کیا مانگوں، تو میں مانگتا ہی نہیں. تو یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ کانسیپٹس غلط ہیں. جب ہم کچھ مانگنے جاتے ہیں رب کے آگے تو ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ وہ رب، یعنی اس رب کو اپنا واحد سہارا بناتے ہیں اور اس رب کی حیثیت کو مانتے ہیں کہ وہ رب ہی ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا. تو یہ سوچ کے ہم اس رب کے سامنے جاتے ہیں، اس رب سے مانگتے ہیں، اس رب کے آگے جھکتے ہیں، اس رب کی بڑائی کو مانتے ہیں. تو مانگنا صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے چیزیں ہی چاہیے، ہمیں وہ اعمال بھی چاہیے، وہ ہمیں دین کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اپنے پیرنٹس کی محبت چاہیے، اپنی اولاد کی محبت چاہیے. تو بہت کچھ چاہیے. اچھی وہ عبادات چاہیے جن کو کر کے ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. مانگنے کو تو بہت کچھ ہے، تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کیا مانگیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ سارے کانسیپٹس غلط ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے انجام دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور فرض نمازیں پابندی سے ادا کیا کرو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس دیہاتی نے کہا، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں کبھی بھی اس پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ کمی۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے، عادل حکمران کی اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے۔ تھینک یو۔